بالخصوص میں چاہوں گا کہ شادی کی رسومات اور جو تقریبات ہوتی ہیں ان مواقع پر کس کس طرح سے ایذائے مسلم کا سلسلہ ہو سکتا ہے، لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر چند پہلوؤں کی طرف نشاندہی ہو جائے تو ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. شادی کے موقع پر جو ایذائے مسلم ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ برباد کرنا ہے، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کو نہ جانتا ہو. ہر بندہ جانتا ہے کہ شادی کے موقع پر کیا 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 جاتا ہے. جی. 3 صورتیں بڑی واضح سی ہیں جو تقریباً ہر جگہ کی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر تو گزرگاہوں کو بند کرنا، صحیح، راستے روک دینا. راستہ روک دیتے ہیں، آنے جانے والے اس قدر پریشان ہوتے ہیں، ٹریفک جیم ہوتی ہے اور جو برا حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے. اور ہمارے ہاں تو اس قدر جری اور بہادر لوگ موجود ہیں کہ چھوٹی موٹی گلی بند کرنا تو جو ہے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو آدمی ویسے شوق کے اندر بھی اگر کھڑا ہو کے بند کرنا چاہے تو پاکستان میں بند کر سکتا ہے. ہمارے ہاں تو اگر مین شاہراہ بھی بند کرنی ہو تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بند کر دی جاتی ہے. میں ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ پر گیا، یعنی ایک روڈ پہ گیا. آپ یقین کیجئے وہ اتنا چوڑا روڈ ہے کہ جیسے ہمارے یہ بڑے بڑے روڈ ہیں، اس قدر بڑا روڈ. اور اس روڈ کا ایک پوری سائیڈ جو ہے، یعنی اس کا جو ون وے ہے، وہ شادی والوں نے بند کیا ہوا. صحیح. اچھا، اب بند بھی اس انداز میں کیا کہ یہ نہیں کہ بند کیا تو وہاں شروع سڑک کے اوپر نشان لگا دیا جائے کہ آگے روڈ بند ہے. یعنی اب پوری ٹریفک اس میں گھس گئی. اب آگے جا کے جب پہنچے تو پتہ چلا یہ تو سڑک ہی بند ہے. اللہ. اس کے بعد پھر اب وہ آ رہے ہیں واپس. جی. اب ادھر سے ٹریفک جاری ہے، ادھر سے وہ گھوم کے واپس آ رہے ہیں. وہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے اس قدر تکلیف کہ لوگ اب آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ اس کو گالیاں دے رہا، وہ اس کو بول رہا ہے کہ تو ادھر ہو جا. یہ سارے کا سارا کیا، یہ اس بابرکت شادی کی وجہ سے ہو رہا. اب وہ یہ جتنے گزرنے والے ہیں، یہ اس شادی کو کتنی دعائیں دے کے جائیں گے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یعنی ہر بندہ کہے گا کہ اللہ اس شادی کو برباد کرے، اس کا بیڑا غرق کرے جس نے ہمارا جینا حرام کر دیا. مین روڈ بند کیا ہوا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں. اور نہ ان شادی والوں کو شرم و حیا، نہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ عقل و شعور کہ وہ دیکھ لیں کہ ہم ایک اپنی شادی کی وجہ سے کس طرح لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اور نہ ان لوگوں کو ہوش کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سہولیات فراہم کریں. یعنی جو اصحاب اقتدار ہوتے ہیں، جو وہاں کے متعلقہ یعنی جو بھی شعبے ہیں، جن کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ یار کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا. یعنی یہاں تو بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ ہے کہ جس کا دل کرے جب چاہے، صبح دوپہر شام، کس وقت بند کرنی ہے آپ ان کو وقت بتائیں اور آپ ان کو روڈ بتا دیں. میرے خیال میں شاید کوئی پاکستان کی موٹر وے بند نہیں ہو سکتی، باقی جو چاہے سڑک آپ بند کر لیں. اب سپر ہائی وے کے اوپر بھی اگر آپ شادی کرنا چاہیں نا تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہو. اچھا، وہاں سے یہ ایک دوسری جگہ جانا ہوا، وہاں پر وہ ایک روڈ بن رہا تھا زیر تعمیر. اچھا، اب وہ کہ دنیا کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب روڈ بنتا ہے تو روڈ بناتے ہوئے وہ جہاں سے وہ روڈ شروع ہوتا ہے نا وہاں ایک نشان لگا ہوتا ہے کہ یہ روڈ آگے زیر تعمیر. اب یہاں سے پلان بنتا ہے، پلان ہوتا دیا جاتا ہے. یعنی عقل والوں کے یہاں پلان ہوتا ہے، لیکن بیوقوفیاں کو پلان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ روڈ کے اوپر چلے گئے، 2 کلومیٹر اندر جانے کے بعد پتہ چلا سڑک تو بند ہے آگے سے. آگے جناب ان کا کھڑا ہے وہ جو پہاڑ نما ہوتا ہے وہ کھڑا ہے. اب وہاں سے واپس ہے. اچھا، وہاں سے واپس آ کے اب گلیوں کے اندر گھسنا پڑے گا. اب گلیوں سے گزر کے، یعنی میرا ذاتی واقعہ کہ ایک روڈ یوں بند. اچھا چلے وہاں سے صبر سے ہم مڑ گئے. وہاں سے مڑنے کے بعد ایک آگے گلیوں سے گھومتے گھماتے آگے چوڑی سڑک آئی. اس میں ایک طرف گاڑی موڑی تو وہ شادی والوں نے بند کی ہوئی، پورا روڈ ہی بند کیا ہوگا. اچھا بھائی، دوسری طرف جب گاڑی کا رخ موڑا تو وہ بھی بند، ادھر بھی شادی ہو رہی. اچھا، ایک سڑک جو ہے نا وہ بنانے والوں نے بند کی ہوئی ہے، 2 سڑکیں جو ہے وہ شادی والوں نے بند کی ہوئی ہے، راستہ ہی کوئی نہیں. اب کیا کریں؟ اب وہاں یہ ہے کہ آدمی اپنی گاڑی وہاں پار کرے اور آگے پیدل جا کے رکشہ کرا کے پھر چلا جائے جہاں پر بھی اس نے جانا ہے. یعنی جو بند کرنے والے ہیں نہ ان کو شعور، نہ ان کے روکنے والوں کو شعور. تو یہ سڑکوں کا، گلیوں کا. اچھا، پھر خاص طور پہ جو اجنبی ہوتا ہے، بالکل گلی محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ راستہ نہیں ہے، چلو میں دوسرے راستے سے گزر جاتا ہوں. اگرچہ جواز یہاں بھی نہیں ہوتا، لیکن جو مین روڈ بند کر دیں گے کہ جہاں سے آدھے شہر کا گزارنا ہوتا ہے، اگر وہ بھی روڈ بند کر دیے جائیں گے تو ایک روڈ کے اوپر بعض اوقات دن میں 20 ہزار آدمی گزرتے ہیں. وہاں پر ایک دن میں 1,000 گاڑی گزرتی ہے. وہ 1,000 گاڑی رک جائے گی، وہ 50,000 30,000 بندے وہاں سے روزانہ گزرنا ان کا تکلیف کے اندر آ جائے گا. اور یہ تکلیف دینا شادی والوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں. تو ایک تو یہ گزرگاہوں کا بند کرنا، راستوں کا بند کرنا، سڑکوں کا بند کرنا، یہ ایک گناہ. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اب شادی کی تقریب تو کر لی. شادی کی تقریب کرنے کے بعد وہاں سے جو ٹینٹ وغیرہ اکھاڑنے تھے وہ اکھاڑے. اب اس کے بعد وہاں کی صفائی نہیں کریں گے.
وہاں پر روڈ پہ ہڈیاں، گلی میں ہڈیاں پڑی ہیں تو پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر پانی پھینکا ہوا تو پھینکا ہوا ہے، وہاں پر کوئی اور سامان پڑا ہوا اضافی تو پڑا ہوا، وہاں پر اگر گھی تیل کوئی گرا ہوا تو وہ گرا ہوا ہے۔ اب وہاں پر ہفتے ڈیڑھ ہفتے تک بدبو آتی رہے گی، گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے رہیں گے، ان کی گاڑیاں موٹر سائیکل پھسلتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن شادی والے اپنی بربادی کر کے وہاں سے جا چکے ہوں گے۔ یعنی وہ اپنی شادی کریں گے، دوسروں کی بربادی کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پورے ہفتے تک لوگ بدبو کی وجہ سے تنگ ہوں گے، لوگ ٹریفک کی وجہ سے تنگ ہوں گے، لوگ گزرنے والے یہاں سے تنگ ہوں گے۔ نہیں، راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو دین اسلام کے احکام ہے نا، دین اسلام کے احکام ہیں، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر اسلام کو تو ویسے رخصت کر دیا جاتا ہے کہ بھئی شادی کے اوپر اسلام کا صرف کام اتنا ہے کہ تقریب نکاح جو ہے، تقریب نکاح نہیں، عقد نکاح کا ایجاب و قبول جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق کرنا ہے، اور اس سے 2 منٹ پہلے اور اس کے 2 منٹ بعد کے جملہ امور جو ہیں وہ ہم نے کافروں کی طرح کرنے ہیں، وہ ہم نے غیر مسلموں والے کرنے، یا کم از کم خلاف اسلام کرنے، وہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق نہیں کرنے۔ تو یہ بات کی صفائی کا مسئلہ وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اس سے بڑھ کر ایک اور جو شیطانی کی جاتی ہے وہ ہے موسیقی چلا دی جاتی ہے، ڈیک چلا رہے ہیں۔ اچھا، جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنے زیادہ ڈیک چلائے گا، جو جتنا بڑا احمق ہوگا وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ موسیقی کرے گا۔ دنیا میں یعنی موسیقی کا حرام کرنے والے دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بھی کچھ مینرز مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی بدکاری بھی کرنی تو آپ اپنے گھر کے اندر جا کے کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ اول تو جس کی شادی ہے، بعض جگہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک مہینے تک ڈیک چلا کے رکھتے ہیں، یعنی ایسے بھی آپ کو عقل مند بہت دن پہلے۔ اچھا، 1 ہفتہ پہلے کرنے والے بھی بہت سارے، ورنہ کم از کم جو مہندی کی رات ہوتی اس رات کو موسیقی چلائیں گے، بے ہنگم چلائیں گے، پرلے درجے کی بکواس اور ضلالت والی جو ہے نا وہ موسیقی چلائیں گے کہ گلی محلے کے شرافا وہ سن بھی نہیں سکتے۔ صحیح، یعنی ساری رات وہ اپنی ان کی ماں بہنیں گھر کے اندر موجود ہے جن کو وہ ٹھمکے کا گانے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھمکے لگاؤ۔ تو اب یہ شور کب تک چلے گا؟ اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی۔ پڑوسی تنگ ہے، بوڑھے تنگ ہے، بچے تنگ ہے، مریض تنگ ہے، مسجدیں تنگ ہے، نمازی پریشان ہے، گزرنے والے پریشان ہیں، شور شرابے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی شادی ہے لہذا ان کو حرام کا پرمٹ ملا ہوا ہے، نہ ان کو محلے والا روکنے جائے گا اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ بالکل، یہ گلی محلے کا کوئی آدمی روکنے جائے کہ بھئی تمہارے گھر میں شادی ہے، ہماری نیند کیوں حرام کر رہے ہو، ہمارا جینا کیوں تنگ کیا ہوا، ہمارے مریضوں کو کیوں پریشان کیا ہوا، ہمارے بچوں کو کیوں رلا رہے ہو، ہمارے بچوں کے رونے پہ جو شادی کرو گے تم بھی ساری زندگی رو گے۔ لیکن نہیں، جن کی شادی ہے وہ حرام کریں گے۔ ان کو کسی نے شعور دیا ہی نہیں، ان کو کسی نے کبھی سمجھایا نہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی نہیں، انہوں نے کبھی کچھ اچھا پڑھا ہی نہیں، ان کو کسی نے مینر سکھائے نہیں، ان کو دنیا کی تمیز ہے ہی نہیں، ان کو شعور نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے موسیقی چلانی ہے، انہوں نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، انہوں نے نیندیں خراب کرنی ہے، انہوں نے مریضوں کو پریشان کرنا ہے، انہوں نے دل کے مریضوں کو جو ہے وہ دل دھڑکانا ہے، انہوں نے وہ بے حیائی کی گندے گانے جو ہے وہ چلانے ہیں، اور انہوں نے وہ شیطانی کھیل کھل کر کھیلنا ہی کھیلنا ہے، جو مرضی کر لیں۔ نہ ان کو پڑوسی روک سکتا ہے، نہ ان کو امام مسجد روک سکتا ہے، نہ ان کو مسجد کا خطیب روک سکتا ہے، نہ ان کو علاقے کا کوئی سیاستدان روک سکتا ہے، اور جن کی روکنے کی ذمہ داری ہے ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو آئیں گے، آنے کے بعد بولیں گے کہ ایک دیگ ہمارے یہاں پہنچا دیں اور ہم حرام کھا کے بیٹھے ہوں گے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یہ ہمارے معاشرے کی یعنی وہ تکلیف دہ صورت کی انتہا ہو چکی ہے کہ اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اب اس کے اوپر کوئی ٹوکنے والے قانون، نہ اس کے اوپر کوئی قانون بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرانے والا کوئی نہیں۔ اور جتنی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جن کی شادی ہے وہ تو خوشیاں منا رہے، بقیہ تکلیف میں، جب دوسروں کی شادی ہوگی تو یہ بھی اسی طرح تکلیف کے اندر آئیں گے۔ اب اس کے اندر وہ سارے معاملات، جس نے صبح دفتر جانا وہ دفتر نہیں جا سکتا، جس کا صبح پیپر ہے وہ پیپر نہیں دے سکتا، جس نے صبح ضروری کام ہے وہ کام پہ نہیں جا سکتا، جو دن بھر کا تھکا ہارا گھر پہ پہنچا وہ آرام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تیسرا یعنی حرام در حرام جتنے لوگوں کو تنگ کیا، یعنی یہ موسیقی کی وجہ سے، وہ راستے روکنے کی وجہ سے جتنے لوگوں کو ایذا پہنچی، اتنے لوگوں کو ایذا پہنچانے کا گناہ کبیرہ اس شادی کرنے والوں کے اوپر ہے۔ موسیقی چلائی، پاس پڑوس کے 100 گھر متاثر ہوئے، ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 500 افراد متاثر ہوئے، 500 افراد کو ایذا پہنچانے کا، دل دکھانے کا، تنگ کرنے کا
گناہ کبیرہ یعنی 500 گناہ کبیرہ جو ہے وہ ایک جزو لازم ہے مہندی کی موسیقی کی تقریب کے۔ یہ اس قدر حرام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے غضب کو یوں للکارنے کے بعد جو شادیاں کی جائیں گی، پھر ان شادیوں کے تیسرے دن بعد گھر میں کے اندر لڑائیاں شروع ہوں گی، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے پہ لان تان شروع ہوں گی، پھر ایک دوسرے کی ڈنڈا ڈولی کرتے پھریں گے، وہ اس کو ڈنڈے مارے گا، اس کو جوتے مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستے ہوئے کی ہے، سارے کام وہ کیے کہ خدا کی رحمت کی جگہ لعنت برسے، وہاں پھر نہ کسی کی دعا کام آتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کے اوپر تو ظلم ہے، اور مظلوم کی دعا